السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پنجاب کے شہر جڑاوالا میں ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے کہ اطلاعات کے مطابق پتہ چلا کہ آج فجر کے بعد مسیحی برادری کا ایک نوجوان تھا جس نے ایک بینر پوسٹر تیار کیا اور پوسٹر کے اوپر کچھ نازیبا الفاظ لکھے تھے کہ اس نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ مسلمان جو ہے وہ ظالم ہے، یہ کافر ہیں، ان کا دین جھوٹا ہے، ان کا قرآن جھوٹا ہے، اور ساتھ اپنی جو ہے وہ تصاویر چسپا کر دی۔ یہ بڑی عجیب حرکت لگتی ہے۔ دوسرا یہ کہ قرآن مجید کے اوپر بھی اس نے کچھ نازیبا تحریریں لکھی اور اس کے صفحات پھاڑ کے گلی میں بکھیرے ہوئے تھے۔ ایک خاتون اپنے گھر سے، مسلمان خاتون نکلتی ہے، وہ جب یہ سارا منظر دیکھتی ہے تو وہ اپنے مردوں کو بتاتی ہے۔ جب وہ مرد آتے ہیں تو وہ سارا منظر دیکھ کے تو وہ پولیس کو 15 پہ کال کرتے ہیں، ان کی طرف سے جو ہے وہ کوئی فوری ایکشن نہیں لیا جاتا۔ پھر ایس ایچ او کے گھر جایا جاتا ہے باقاعدہ۔ ایس ایچ او جب وقوع کا سارا مشاہدہ کر کے جاتے ہیں تو اس کے 2 گھنٹے بعد وہ واپس آتے ہیں۔ جب وہ 2 گھنٹے بعد واپس آتے ہیں تو تب تک ملزمان جو ہے وہ سارے بھاگ چکے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اہل علاقہ اشتعال میں آ جاتے ہیں۔ تھانے کا بھی جو ہے وہ انہوں نے گھیراؤ کیا۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ انہی 2 گھنٹوں کے دوران مسیحی آبادیاں بھی خالی کروا لی گئیں، اور اس کے بعد مسلمانوں کو جو کہ اس وقت شدید غم و غصے میں تھے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ جو ہیں انہوں نے مسلمانوں کے، مسیحیوں کے جو ہے وہ کچھ گھروں کو بھی نقصان پہنچایا، چرچوں کو بھی نقصان پہنچایا، اور پولیس کھڑی تماشا دیکھتی رہی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ باقاعدہ طور پہ کوئی سازش رچائی گئی ہے تاکہ جو ہے وہ اسلام، پاکستان اور اقلیتوں کے اندر ایک تصادم ہو اور عالمی سطح کے اوپر جو ہے وہ ان سب کو بدنام کیا جائے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اقلیتوں میں جو چند ایک شرپسند عناصر ہیں، یہ ان کی طرف سے مذموم حرکت کی گئی ہے، اور یہ جو مسلمانوں کی طرف سے جلاؤ گراؤ کیا جا رہا ہے، سچی بات ہے کہ نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ قرآن اس کی اجازت دیتا ہے، نہ نبی علیہ السلام کی سنت سے یہ ثابت ہے، اور نہ ہی ہماری اسٹیٹ اس کی جو ہے وہ کوئی اجازت دیتی ہے۔ دیکھیں، اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی جرم کیا ہے، کوئی کرائم کیا ہے، تو ہمارے ادارے موجود ہیں، اس کی جو ہے وہ صاف اور شفاف انکوائریز ہوں گی، اس کے مطابق جو ہے وہ ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ تو قانون کو ہمیں اپنے ہاتھ میں لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جس نے کوئی جرم کیا ہے سزا بھی اسی کو ملنی چاہیے۔ اب مسیحی برادری کا کیا قصور ہے، یا ان کے چرچز کا؟ یہ تو وہ معاملات ہیں کہ جس کی اجازت حالت جنگ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ لہٰذا آپ کو جو ہے وہ پورا امن رہنا چاہیے، تحمل کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اس کے حوالے سے یہ جو دونوں اطراف سے جو کیا ہوا ہے، مسیحی نوجوانوں کی طرف سے اور مسلمانوں کی طرف سے، لہٰذا ہم دونوں کی مذمت کرتے ہیں کہ ایسا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کسی بھی انسان کے اوپر ظلم کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن دوسری طرف بھی یہ بات دیکھنے والی ہے کہ کوئی انسان کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کر رہا ہے اور ادارے جو ہے وہ تماشا دیکھ رہے ہیں اور کوئی کارروائی نہیں کر رہے، تو اس کے نتیجے میں پھر ظاہر ہے انتشار پھیلتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسلام نے جو ہماری رہنمائی کی ہے وہ یہ ہے کہ جو مجرم ثابت ہو جاتا ہے صرف سزا اس کو دی جاتی ہے، نہ اس کے جرم کی سزا اس کے گھر والوں کو دی جا سکتی ہے، نہ اس کی آل اولاد کو دی جا سکتی ہے، نہ اس کے اہل خاندان کو، اور نہ ہی اس کے علاقے والوں کو۔ جن مسیحی نوجوانوں نے یہ گستاخی کی ہے ان کو پکڑا جائے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، کیونکہ وہ مجرم ہیں، جب ان کا جرم ثابت ہو جائے۔ ہمارے جو مسلمان بھائی ان کے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں، چرچ کو تباہ کر رہے ہیں، یاد رکھیں نبی علیہ السلام کے فرامین سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا جو کسی ذمی کے اوپر، یعنی ایسا کافر جو کسی معاہدے کے تحت مسلم حکومت کے تحت رہ رہا ہے، اس کے اوپر جس نے ظلم کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن میں اس کی طرف سے جھگڑا کروں گا۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ بیان ہے آپ کا کہ ایسے انسان کے اوپر جنت جو ہے وہ حرام ہے۔ ادارے موجود ہیں، آپ کے سامنے مجرم موجود ہے، آپ اس کو پکڑیں اور ادارے تک پہنچا دیں۔
وہ آگے تحقیق کریں، جرم ثابت ہوتا ہے تو سزا ملے گی، نہیں ثابت ہوتا تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اسلام نے جو ہمیں طریقہ کار بتایا وہ یہ ہے کہ کسی کے اوپر ہم نے ظلم نہیں کرنا، کسی کا گھر برباد نہیں کرنا، کسی کا عبادت خانہ برباد نہیں کرنا۔ ہاں یہ اصول اور ضابطہ موجود ہے اور یہ ہر مذہب کا ہے، اور عقلی طور پر بھی یہی ہے کہ جو جرم کرتا ہے اس کو جرم کی سزا دی جائے۔ لہٰذا میں جہاں پر مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ایسی شر پسند حرکتوں سے باز آ جائیں، غیر شرعی کاموں سے باز آ جائیں، وہاں پر میں مسیحی برادری سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہمارے مجرموں کو اداروں تک پہنچائیں۔ ظاہر ہے کہ اب ہمیں تو نہیں پتہ وہ کہاں چلے گئے ہیں، مسیحی لوگوں کو پتہ ہے کہاں پر وہ چھپے ہوئے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس انتشار کو ختم کریں، اور وہ خود اپنے ہاتھ سے مجرم کو پکڑ کر عدالت تک لے جائیں۔ اگر جرم ثابت ہوتا ہے تو وہ خاموشی اختیار کریں، جرم ثابت نہیں ہوتا تو اپنے بندے جو ہیں وہ واپس لے لیں۔